فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کراہ رہا تھا۔ یروشلم سلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس مقدس شہر سے خون رس رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کے ظالمانہ استبداد کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاعیں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور شوبی کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، مگر یہ خوشخبری پیغام اجل ثابت۔ صلیبیوں نے شوبی کی شکست کا انتقام یروشلم اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکیں اور حملے کی صورت میں صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی جرأت نہ کریں۔ سب سے زیادہ مظالم کرک کے مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے۔ شوبی کے بعد کرک ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز انہیں شوبک پر بھی تھا، مگر ان کے ناز کو سلطان ایوبی کی نہایت اچھی چال اور اس کے مجاہدین کی شجاعت نے ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اب صلیبی کرک کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پر تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے شوبی کی طرح متشبہ مسلمانوں کو بیگار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر کرک سے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کے ایک گروہ کا سربراہ سلطان ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلت چنگیز نام کا ایک ترک تھا جو 6 جاسوسوں کو شوبک سے بھاگے ہوئے عیسائی باشندوں کے بحروب میں کرک لے گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی فوج جو بھاگ کر کرک پہنچی تھی، اس کے متعلق اس نے بتایا کہ خاصی بری حالت میں ہے اور فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری ہوئی فوج نے کرک میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں کسی مسلمان پر ذرا سا شک ہوتا ہے اسے پکڑ کر بیگار کیمپ میں لے جاتے ہیں، جہاں انسان ایسا مویشی بن جاتا ہے جو بول نہیں سکتا، صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا، سوکھی روٹی اور پانی پر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے کہ جو مسلمان جوان ہیں یا لڑنے کی عمر میں ہیں وہ یہاں سے نکل کر شوبک پہنچیں اور فوج میں بھرتی ہو جائیں تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر کرک پر حملہ کیا جا سکے۔ چنگیز ترک نے کہا، ہماری موجودگی میں کچھ لوگ وہاں سے نکل کر آئے تھے، لیکن یہ کام ایک تو اس لیے مشکل ہے کہ ہر طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اپنے کنبوں خصوصاً عورتوں کو وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ کرک پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور جاسوس یہ اطلاع دے چکا تھا کہ صلیبیوں کی سکیم اب یہ ہے کہ سلطان ایوبی کرک کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک فوج جو ایک صلیبی حکمران ریمانڈ کے زیر کمان ہے عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی عقب سے حملہ کریں گے۔ اس صورتحال کے لیے اسے زیادہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوراً کرک پر حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صفوں کو مستحکم کیے بغیر ایک قدم نہ اٹھاؤ۔ ضرب اس وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہو کہ کاری ہوگی۔ ہم ان عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار اور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہیں، یہ قوم کی عظیم قربانی ہے۔ میں انہی کی آبرو اور انہی کے وقار کے لیے فلسطین لینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہو تو جنگ کا مقصد ڈاکہ اور لوٹ مار رہ جاتا ہے۔ وہ قوم جو اپنی ان بچیوں اور بچوں کو بھول جائے جو دشمن کے استبداد میں ذلیل و خوار اور قتل ہوئے، وہ قوم ڈاکوؤں اور احسنوں کا گروہ بن جاتی ہے۔ اس قوم کے افراد دشمن سے انتقام لینے کی بجائے ایک دوسرے کو لوٹتے، ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے ہیں۔ ان کے حاکم
قوم کو لوٹتے اور عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جب دشمن انہیں کمزور پا کر ان کے سر پر آ جاتا ہے تو کھوکھلے نعرے لگا کر قوم کو بے وقوف بناتے اور دشمن کے ساتھ در پردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدارانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ زیادہ عیش اور لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلدی جلدی نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا، وہ توسیع پسند تھے، ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کریں اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈھیر لگا لیں۔ انہوں نے دوسری قوموں کی عصمت دری کی اور ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ ان قوموں کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے، اور ان کا نام و نشان کس نے مٹایا؟ ان قوموں نے جو غیرت مند تھیں اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین کو اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے۔ ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہے، لیکن ہم میں فرق ہے۔ وہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنے گرفت میں لے کر ان کے بطن سے صلیبی پیدا کریں۔ ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں، اور اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کریں کہ دشمن کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں اور جب وہ حملہ آور ہوں تو اپنے گھر میں اس کے خلاف لڑیں اور پھر فخر سے کہیں کہ ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا، تو یہ ثبوت ہے ہماری بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کی گردن کاٹ چکی ہو۔ وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ محترم نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے، علی بن سفیان نے کہا، اور کرک پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ بھی نقصان دہ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کرے تو زنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکے۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کی بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ کرک میں چھاپا مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جاسوس چھاپا مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملے گی۔ چھاپا مار دستہ تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائے گا، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں، ہمارے نہتے بہن بھائی کچلے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پر غور کرو کہ وہاں سے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل گئی ہے، کر کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ ہرمن نے کہا، قلعہ کرک میں چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے۔ وہ جوں جوں اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتقام غالب آتا جا رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ ان میں ان کی انٹیلی جنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے صلیبی بھائی کر کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہی سلوک شوبی کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے اس مسلمان فوجی کو بھگا دیا تھا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی دیوار جو توڑی تھی، اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا۔
وہ آپ کے سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہر اول دستہ اندر آیا تو مسلمانوں نے اس کی رہنمائی کی۔ اسی لیے ہم کر کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت ہی نہ رہے۔ ایک صلیبی سالار نے کہا، اس کی بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے انہیں ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر صلیب کا گرویدہ بنا لوں گا۔ میں انہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دوں گا۔ تم بھول رہے ہو ہرمن، ایک مشہور صلیبی بادشاہ ریمانڈ نے کہا، تم چند ایک مسلمانوں کو لالچ دے کر انہیں غدار بنا سکتے ہو، مگر ہر ایک مسلمان کو اسلامی فوج کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پوری قوم غدار نہیں ہو سکتی۔ ہرمن، تم ان لوگوں پر اتنا بھروسہ نہ کرو۔ ہم انہیں دوست نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ کرک میں، یروشلم میں، اکا اور عدلیہ میں اور جہاں بھی صلیب کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کو اس قدر پریشان کرو کہ وہ مر جائیں یا وہ صلیب کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو باقاعدہ معلوم ہوتا جا رہا ہے۔ ہرمن نے کہا، آپ اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ کرک پر جلدی حملہ کرے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہماری فوج فوری حملے کے آگے ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم یہاں کے مسلمان باشندوں کو سر پر بٹھا لیں۔ فلپ آگسٹکس نے کہا، آپ لوگ مسلمان جنگی قیدیوں کو ابھی تک پال رہے ہیں، انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے کہ ایوبی ہمارے قیدیوں کو قتل کر دے گا، گے آف لوزیان نے جواب دیا۔ ہمارے پاس مسلمانوں کے کل 361 جنگی قیدی ہیں، مسلمانوں کے پاس ہمارے 1275 قیدی ہیں۔ کیا ہم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 صلیبی نہیں مروا سکتے؟ اگسٹکس نے کہا، ہمارے وہ قیدی جو سلطان صلاح الدین کے پاس ہیں بزدل تھے، وہ لڑنے کی بجائے قید ہوئے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائیں تو اچھا ہے۔ تم اطمینان سے مسلمان قیدیوں کو ختم کر دو۔ کیا مسلمان باشندوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں کو قتل کر کے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے ایک عہدے کے ایک صلیبی نے کہا، اس وقت فوج کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ایوبی اگر پیش قدمی کر آیا تو اسے کس طرح روکیں گے اور اس سے شوبی کا قلعہ واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ کر کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ایوبی کی طرح تم اپنی نفر میں وسعت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمین دوست کاروائیاں کیا ہیں اور کامیابی کتنی ہے؟ توقع سے زیادہ، ہرمن نے جواب دیا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شوبک میں ہے۔ میں نے قاہرہ سے اس کی غیر حاضری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ قاہرہ کے نائب ناظم مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مصلح الدین صلاح الدین ایوبی کا متحد خاص ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فاطمیوں نے در پردہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی فوج چھوڑ آیا ہے، اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے، قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تم بھول رہے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس قدر تیز آدمی ہے کہ کرک پر حملہ ملتوی کر کے قاہرہ پہنچ جائے گا۔ ریمانڈ نے کہا، اسے یہیں رہنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہیں الجھا لیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے
وہ اس کے کام نہیں آ سکے گی۔ ہرمن نے کہا، میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے شکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ شعبی کی سینکڑوں عیسائی لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی ہیں جو اس نے وہاں فوج کے حوالے کر دی ہیں۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے ہی منہ میں یہ افواہیں ڈال کر ان کی فوج میں پھیلائی ہیں۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دے گی، اور صلاح الدین ایوبی کو بغاوت فرد کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے جانی پڑے گی، مگر یہ فوج اس وقت وہاں پہنچے گی جب قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم یہاں صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں، ہم اسے بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ ہرمن نے زور دے کر کہا، آپ ابھی تک مسلمان کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، یہی وجہ ہے کہ آپ میری بعض کارگر باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کے دماغ میں ٹریننگ کے دوران یہ بٹھا دیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہے، تو وہ ملک اور قوم کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا، قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوجی میں جنسی لذت، شراب نوشی اور عہدوں کی خواہش پیدا کر دو تو وہ اپنا مذہب بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہم نے جن مسلمان فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملایا ہے ان میں یہی خامیاں پیدا کی تھیں اور کر رہے ہیں، مگر فوجی کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں جتنا انتظامیہ کے حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ ہرمن نے کہا، انتظامیہ کے ہر حاکم میں امرا اور وزراء کی صف میں آنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا خبت سوار ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ان کے جرنیلوں نے نہایت دیانتداری سے اپنا کام جاری رکھا، وہ دوسرے ملکوں کو تاتع کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا کہ فلاں جرنیل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت قوم اسے خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اس کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے محفوظ نہ رہ سکی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ جرنیل ہارتے چلے گئے اور ان کی فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انہی جرنیلوں سے ہے جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک یہ پہلے جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں خوبی یہ ہے کہ وہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بنتے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بل بوتے پر اٹھایا ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا، تمام حکمران اور صلیبی کمانڈر انہماک سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کی اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے کہ غیر فوجی قیادت گدی کی خواہش مند ہے، اور یہ خواہش ایسی ہے جو زن اور زبردستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہے۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کو ہاتھ میں لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہیں، اسی لیے ہم زیادہ تر اثر انتظامیہ کے سربراہوں پر ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں۔
آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی ساری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا۔ وہ کٹر مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرے جو جاسوس بغداد میں ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین زنگی کو ساتھ ملا کر یہاں سے انقلابی تجاویز بھیجی ہیں جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ کہ امیر العلماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہوگی اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے متعلق احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں کی بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لے گی۔ جنگی فوجی حکام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسرا یہ کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا، اور خلافت کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کرا دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کے نائب یا کوئی قلعہ دار وغیرہ جب دورے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہونے، نعرہ لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ اس نے سنی شیعہ تفرقہ مٹا دیا ہے۔ ہرمن نے کہا، اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پر اثر طریقے سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دیں جو اسلام کے منافی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے یہ انقلابی اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، جو دراصل جاری ہے، کہ مسلمانوں کی انتظامی قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے، صرف آج نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فلپ اگسٹک جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا بولا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین ایوبی سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم کوئی دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو عقیدوں، غلط اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مارو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں عیاش بنا دو اور ایسی روایات پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں، پھر اس خلافت کو ان کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم ایک نہ ایک دن صلیب کی غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور اس کا مذہب صلیب کے رنگ میں رنگا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی کہ میں نے جو پیش گوئی کی ہے وہ حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں یہ خطہ ہم تم کو دے دیں گے، ابھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چلاک قوم ہے، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آیا تو تمہارے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو اور اس کے عوض انہیں فلسطین پیش کرو۔